بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 59 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب الکفالہ سے متعلق پڑھیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کفالہ بالنفس کا حکم پڑھیں گے. کفالہ بالنفس کا حکم دو طرح ہے. اگر مکفول لہو نے کفیل کو اس بات کا پابند کیا ہو کہ آپ نے مکفول عنہ کو فلاں تاریخ یعنی یکم تاریخ کو میرے حوالے کرنا ہے، تو یکم تاریخ ہی کو کفیل کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مکفول عنہ کو مکفول لہو کے حوالے کر دے. اسی طرح اگر کفیل نے یہ ذمہ داری قبول کی ہو کہ میں عدالت کے اندر لا کر مکفول عنہ کو قاضی کے سامنے پیش کروں گا، تو فرماتے ہیں پھر کفیل کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ مکفول عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر قاضی کے عدالتی کمرہ میں پیش کر دے. تو انشاءاللہ اس سے متعلق ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: فَإِن شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ أَحْضَرَهُ فِيهِ إِن طَلَبَهُ فَإِنْ أَحْضَرَهُ إِلَّا حَبِسَهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ غَابَ أَمْهَلَهُ مُدَّةَ ذِهَابِهِ وَإِيَابِهِ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حَبِسَهُ وَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَكَانَهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ فإن سلمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصر برئ ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلمه ثمه. مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں فإن شرط تسلیمه في وقت بعینه. یہاں سے کفالت بالنفس کا حکم ذکر فرما رہے. فرماتے ہیں اگر مکفول لہو نے کفیل سے یہ شرط لگائی ہو کہ آپ نے مکفول عنہ کو ایک معینہ وقت میں میرے حوالے کرنا ہے. فإن شرط تسلیمہ، اگر مکفول لہو نے شرط لگائی مکفول عنہ کے حوالہ کرنے کی فی وقت بعینہ ایک معینہ وقت میں. مثلا زید نے کفالت قبول کی بکر کی، عامر نے زید کو پابند کیا کہ آپ نے بکر کو یکم تاریخ دسمبر کی یکم تاریخ کو میرے قبضے میں دینا ہے، میرے ہاتھ میں دینا ہے، میرے سامنے پیش کرنا ہے. تو فرماتے احضرہ فیہ ان طلبہ، اس وقت کے آنے پر اگر مکفول لہو اس کی حاضری کا مطالبہ کرے، لانے کا مطالبہ کرے، تو کفیل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ احضرہ اس کو حاضر کر دے فی ذالک الوقت، اس وقت میں ان طلبہ اگر اس نے اس کا مطالبہ کیا. اگر وہ اس وقت مطالبہ کرے تو اسی وقت اس کے حوالہ کرنا ضروری ہے. اگر وہ یکم کو مطالبہ نہیں کرتا کہ چلو شریف آدمی ہے آج لے آئے یا کل لے آئے گا، خود ہی لے آئے گا، تو فرماتے ہیں پھر اگر ایک دن بعد مطالبہ کرتے تب بھی اس کو حق بنتا ہے کہ وہ مطالبہ کرے، اور جیسے ہی وہ اس تاریخ پر آنے پر یا اس کی گزرنے جانے کے بعد وہ مطالبہ کرتا ہے تو کفیل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکفول عنہ کو کان سے پکڑ کر اس کے حوالے کر دیں. فإن أحضره، اگر کفیل نے مکفول عنہ کو حاضر کر دیا اور وہ مکفول لہو کے حوالے کر دیا تو فبہا، یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اپنا جو اس نے اپنے اوپر جو ایک ذمہ داری قبول کی تھی وہ ذمہ داری اس نے ادا کر دی. وَإِلَّا حَبِسَهُ الْحَاكِمُ، اور اگر یہ حوالے نہیں کرتا اور اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا تو فرماتے ہیں پھر قاضی اس کو قید کرے گا. حاکم کس کو قید کرے گا؟ اس کفیل کو قید کرے گا اس مکفول عنہ کی جگہ پر. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اس نے ضمانت قبول کی تھی کہ میں مکفول عنہ کو یکم تاریخ کو قاضی کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر پیش نہیں کر سکا اور اب پیش کرنا بھی نہیں چاہ رہا، تو فرماتے ہیں قاضی اس مکفول عنہ کی جگہ پر اسی کفیل کو قید کر لے. ہاں اگر مکفول عنہ خود حاضر ہو جائے یا مکفول عنہ کو کوئی اور پکڑ کے قاضی کے سامنے پیش کر دے تو فرماتے پھر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر اس کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
وَإِلَّا حَبِسَهُ الْحَاكِمُ وَغَنَّا حاکم اس کفیل کو قید کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر کفیل نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، مغفول عنہ کو مغفول لہو کے حوالے نہیں کیا، تو حاکم اس کو قید کرے. فَإِنْ غَابَ أَمْهَلَهُ مُدَّةَ ذِهَابِهِ وَإِيَابِهِ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مغفول عنہ یکم تاریخ کے آنے سے 1-2 دن پہلے بٹل چھوڑ کر وہ کراچی چلا گیا، تو اب اس شہر بٹل میں وہ رہتا تھا اور اب وہ یہاں نہیں کراچی چلے گیا، تو اب فرماتے ہیں کہ اور عدالت بھی بٹل ہی میں لگنی ہے، اور بٹل شہر اور کراچی میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اب حاکم قاضی اس کفیل کو اتنی مہلت دے گا کہ اتنی دن مہلت دے گا جتنے دنوں میں یہ یہاں سے کراچی چلا جائے اور وہاں سے اس کو پکڑ کے لے آئے. اس کے آنے جانے پہ جتنے دن لگتے ہوں، 5 دن یا 10 دن، تو 10 دن کی مہلت اس کو دے دے گا. پھر 10 دن میں اس پر لازم ہوگا کہ یہ اس کو پکڑ کے لے آئے بٹل شہر اور قاضی کے سامنے پیش کر دے. اگر ان 10 دنوں میں بھی یہ پیش نہیں کرتا تو فرماتے 10 دنوں کے بعد پھر اس کو گرفتار کیا جائے گا. فَإِنْ غَابَ اگر مغفول عنہ غائب ہو جائے أَمْهَلَهُ تو قاضی مہلت دے اس کفیل کو. أَمْهَلَهُ اے أَمْهَلَ الْكَفِيلَ، تو قاضی مہلت دے اس کفیل کو مدت ذهابه وإيابه اتنے دن کہ جتنے دنوں میں وہ جا سکے اور واپس لوٹ سکے. ایاب کا معنی واپس لوٹنا. تو جتنے دن اس کے آنے جانے پہ لگتے اتنے دن مہلت اس کو دے دے. فَإِن مَضَتْ پس اگر یہ دن گزر گئے اور اس نے حوالہ کر دیا ہو تو فَبِهَا اگر حوالہ نہیں کیا اور یہ دن بھی گزر جائے، وَلَمْ يُحْضِرْهُ اور اس نے ابھی تک اس کو حوالے نہیں کیا قاضی کے، اس کو حاضر نہیں کر سکا قاضی کے سامنے، حَبِسَهُ تو اب قاضی اس کو قید کرے. وَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَكَانَهُ یا وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانَهُ اگر مغفول عنہ غائب ہو جائے اور ایسا غائب ہو جائے کہ اب اس کی جگہ کا ہی پتہ نہ ہو کہ کراچی گیا یا حیدرآباد گیا یا پاکستان میں یا سعودی عرب چلے گیا، یعنی بالکل جگہ ہی کے پتہ نہیں ہے کہ کس جانب چلے گیا کس طرف چلے گیا، تو فرماتے لا یطالب به. اب چونکہ اس کی جگہ کا پتہ نہیں ہے، وہ چھپ چکا ہے، تو اب فرماتے ہیں کفیل سے اس کا کفیل سے اس مغفول عنہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کفیل بھی اب اس مغفول عنہ کے بارے میں جانتے نہیں، اس کی جگہ اس کو معلوم ہے تو اس کو حاضر کرنے اس کی بس میں نہیں ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو فرماتے لا یطالب به، لہذا کفیل سے اس مغفول عنہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. فإن سلموا بحيث يقدر المغفور له ان يخاصمه، مغفور له نے اس سے شرط لگائی ہو، فإن شرط تسلیمه في مکان بعینہ، کسی معین جگہ میں اس کو حوالے کرنے کا. مثلا مغفور لہو نے کفیل سے کہا کہ آپ نے یکم تاریخ کو بٹل شہر میں قاضی کی عدالت میں آ کر اس کو میرے ہاتھ میں دینا ہے، کسی اور جگہ نہیں، تو فرماتے ہیں جس جگہ کی اس نے تعین کی ہو اس جگہ میں جا کر اس کے حوالے کرنا یہ ضروری ہوگا. اور اگر کوئی خاص جگہ ذکر نہیں کی تو فرماتے جو اس کا شہر ہوگا اس شہر میں جا کر حوالہ کرنے سے جو ہے وہ بری ہو جائے گا. جبکہ اس میں ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے شہر میں حوالہ کرنے سے بھی وہ بری ہو جائے گا، چاہے عدالت کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو. امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ قاضی کی عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے. قاضی کی عدالت میں قاضی کے سامنے کمرے عدالت میں جب تک یہ پیش نہیں کرے گا اس وقت تک یہ بری نہیں ہوگا. اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی بات مفتہ بھی ہے عزیز طلبہ، یہاں پر امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ ہے. فإن سلمہ پس اگر کفیل نے اس مغفول عنہ کو حوالے کیا مغفور لہو کے بحیث ایسی جگہ میں یقدر المغفور لہو، جس جگہ میں مغفور لہو قادر ہو ان یخاصمہ کہ وہ مغفور عنہ سے مخاصمہ کر اس سے جھگڑا کر سکے، اسے اپنا حق وصول کر سکے. کمصر جس طرح کے شہر میں اس کے حوالے کر دیا کہ عام لوگ وہاں موجود ہوں، بری تم کفیل بری ہو جائے گا. ولو شرط تسلیمہ، یہ ائمہ ثلاثہ کا امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں قاضی کی عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے. ولو شرط تسلیمہ، اور اگر مغفور لوگوں نے شرط لگائی ہو اس کو حوالہ کرنے کی فی مجلس القاضی، قاضی کے مجلس
ہی میں، یسلمہ تو فرماتے قاضی کی مجلس ہی میں، ثمہ وہاں یہ اسم اشارہ ہے، یعنی اسم اشارہ مکانی، یسلمہ ثمہ تو یہ قاضی کی عدالت میں جا کر وہاں پر اس کو حوالے کر دیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے عقد کفالہ بالنفس کا حکم پڑھا۔ کفالہ بالنفس کا حکم ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مغفور لہو نے شرط لگائی ہو کفیل سے کہ آپ نے مغفول عنہ کو ایک معینہ وقت میں میرے حوالے کرنا ہے، مثلا 1 مہینے کے بعد دسمبر کی 1 تاریخ کو میرے حوالے کرنا ہے، تو فرماتے ہیں حکم کے اعتبار سے کفالت بالنفس کا یہ ہوگا کہ اسی 1 تاریخ کو اس کے حوالے کرنا یہ ضروری ہوگا، اور اگر اس تاریخ میں یہ حوالے نہیں کرتا تو فرماتے پھر قاضی اس کو قید کرے گا۔ ہاں اگر مغفول عنہ غائب ہو، کام کاج پہ گیا ہوا ہے، تو فرماتے اتنی مہلت دی جائے گی جتنے دن میں وہ جا کر اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر سکے۔ اسی طرح اگر مغفور لہو نے یہ شرط لگائی ہو کہ فلاں جگہ میں آپ نے مغفول عنہ کو میرے حوالے کرنا ہے، تو اس جگہ حکم کے اعتبار سے اس جگہ میں لے جا کر مغفول عنہ کو اس کے حوالے کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر وہاں لے جا کر حوالے نہیں کرتا، کہہ دیتا ہے کہ یہاں میں نے چھوڑ دیا ہے، تو فرماتے اس صورت میں یہ پھر بری نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے کفالت بالنفس کا حکم پڑھوں گا۔ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے کفالت بالنفس کا حکم سنوں گا۔ آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔